بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد نواز لق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی گفتگو میں 5 ایسے سوالات کا تذکرہ کریں گے جو کبھی بھی کسی شخص کو دوسرے سے نہیں پوچھنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو زبان ہے اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرما کے بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے ہم عقدے سلجھا بھی سکتے ہیں اور اسی زبان کے ذریعے ہم معاملات کو الجھا بھی سکتے ہیں۔ زبان کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم جواب دیتے ہیں۔ زبان لرننگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں زبان کے ذریعے سوال کرنے کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ جتنا کوئی بندہ سوال کرتا ہے اتنا سیکھتا ہے، لیکن 5 سوالات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کسی شخص کو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ بہت دھیان سے ان کو سن لیں۔ نمبر 1، آپ کبھی بھی کسی شادی شدہ جوڑے سے اس کی اولاد کے پیدا ہونے کے متعلق سوال نہ کریں۔ کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ کب خوشخبری سنا رہے ہیں۔ عموماً معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے شادی کے بعد کچھ مہینے گزرتے ہیں تو گھر کی خواتین جو نئی گھر میں خاتون خانہ آتی ہے شادی کے بعد دلہن، اس کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کب آپ کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، کب کوئی نیا مہمان آ رہا ہے، کیا کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو نشتر کی طرح اس عورت کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ابھی اس کو کوئی امید نہیں ہوتی، اور کون سی ایسی عورت ہے کہ جس کو اولاد کی خواہش نہ ہو، کون سا ایسا مرد ہے جس کو شادی کے بعد اولاد کی خواہش نہ ہو۔ تو یہ جملے در حقیقت ان کو ایک قسم کا طعنہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک قسم کی تنقید ہوتی ہے، اور ان کے اوپر ایک قسم کا یہ نشتر ہے جو چلا دیا جاتا ہے، جس سے ان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کے دانت تو نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ کلہاڑی کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لفظوں کے زخم ختم نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کسی شادی شدہ جوڑے سے ایسا سوال نہ کریں۔ بالخصوص جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو ایسے سوالات کے ذریعے بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں۔ تو کسی بھی بچی کو، بیٹی کو، بہو کو کبھی بھی یہ بات نہ کہیں، بلکہ اگر آپ ان کے لیے مخلص ہیں تو آپ ان کے لیے یہ دعا کریں جو قرآن مجید فرقان حمید کی دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ کثرت کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے گا۔ اور جن کے ہاں اولاد ہو نہیں رہی وہ ربی حب لی من الصالحین، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دعا ہے، وہ یہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دے۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ کبھی بھی کسی شادی شدہ جوڑے سے اولاد کے متعلق سوال نہ کریں، خوشخبری کے متعلق سوال نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر وہ بیٹی جو رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی بھی اس سے رشتے کے متعلق سوال نہ کریں کہ کیا کوئی رشتہ نہیں آیا، کوئی آیا تھا، وہ کب آ رہے ہیں، فلاں کی کیا رپورٹ ہے۔ کبھی بھی اس کی روح کو زخمی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ، اور ہمارے سامنے یہ سارے واقعات ہیں کہ جس بچی کی شادی ہونی ہوتی ہے کتنے مشکل مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ جن کے ہاں بیٹا ہوتا ہے، بیٹے والے وہ اپنی آنکھیں یہاں سے نکال کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ پسند کرنا ہے، وہ پسند کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ وہ آنے والی بہو کو اپنی نسل کی بنیاد کے طور پر نہیں لیتے، اس کو ایک شو پیس کے طور پر لیتے ہیں کہ وہ فلاں کام کس طرح کر لے گی۔ تو لوگ جاتے ہیں، بچیوں کو دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کئی قسم کے ایپ نکالتے ہیں اور بڑے ڈھیٹ بن کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو کسی کی بھی بیٹی کو مذاق نہ بنا دیں۔ بار بار جاتے رہنا، دیکھتے رہنا، کرتے رہنا۔ آپ جس طرح بھی پسند کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسا طریقہ بنائیں کہ پردہ رہے آپ کا بھی، اور آپ جس کو بہو بنانا چاہتے ہیں اس کا بھی۔ اور جس وقت آپ کی تحقیقات خفیہ طور پہ مکمل ہو جائے تو 1-2 ملاقاتوں میں فیصلہ کریں۔ کسی کی بیٹی کو شو پیس بنا دینا اور اس کے عیب ٹٹولتے رہنا اور اس کو ناپسند کے معیار کے اوپر جو ہے وہ نچاتے رہنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں آ رہا اور اس کی عمر تھوڑی سی بڑھ رہی ہے تو آپ کبھی بھی اس کے جو رشتہ دار ہیں اس سے یہ سوال نہ کریں کہ کیا کوئی گھر آیا یا نہ آیا۔
कभी भी उससे ऐसी बात ना करें। नंबर 3, जो बेरोजगार बंदा है उससे उसकी नौकरी के बारे में कभी सवाल ना करें कि कब आपको नौकरी मिल रही है, कब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कब हमें कोई पार्टी दोगे, क्या ख्याल है कि क्या आप भी इस मनसब पे पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, पढ़ा तो आपने बहुत है। ऐसे सवाल ना करें, क्योंकि बेरोजगारी और आमदन का ना होना, ये इसकी तकलीफ वही शख्स महसूस कर सकता है जो इससे गुजर रहा हो। और हमने अपने इर्द गिर्द ये भी देखा है कि अमूमन अगर घर में एक बेटा या बेटी वो कमाते हैं तो अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि वालिदैन तक तकसीम हो जाते हैं। जो कमाने वाला है उसकी राय को तरजीह देते हैं, उसकी तरफ अपनी हमदर्दियां बढ़ा देते हैं। तो जो बेरोजगार है, एक तो उसके पास कोई वसाइल नहीं होते, दूसरा जिस वक्त बेरुखी देखता है और अपनों की बेरुखी देखता है तो बेशक चलता फिरता इंसान ज़रूर होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कि कभी भी किसी ऐसे शख्स को न छेड़ें जो बेरोजगार हो और आप उसको ये बात कहें कि कब आपको नौकरी मिलेगी, कितना कमा रहे हो, कितना कमाना चाहते हो, कहाँ कहाँ पे CV दी हुई है, कहाँ कहाँ पे जॉब की तलाश है, उसको तो मिल गई आपको नहीं मिली, आपके लिए ये है वो है, ऐसे जुमले ना बोलें। और नंबर 4, कभी भी कोई ऐसा शख्स जिसके पास अपनी सवारी नहीं है उससे सवारी के मुतल्लक न पूछें कि आप कब गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके पास किस वक्त अच्छी सवारी आ रही है, क्योंकि वो तो महरूम है और मुमकिन है वो कभी आपको कहता हो, कभी किसी रिश्तेदार को कहता हो, कभी किसी दोस्त को कहता हो कि मेरे लिए ये काम करें या मुझे ले चलें या मैंने जाना है। तो कभी भी उसकी इस महरूमी को सामने रखकर किसी बगैर सवारी वाले शख्स से उसकी सवारी के मुतल्लिक सवाल ना करें। 5वें नंबर पे बहुत अहम चीज़, अमूमन ऐसे बहुत से लोग हैं मुआशरे में जिनके पास अपना मकान नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी जगह खरीदना एक ऐसा ख्वाब है कि जो सफ़ेद पोश और गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर जो मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, उसकी कीमतें कहाँ पे पहुँच चुकी हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मजदूरियाँ, सारी चीज़ें। तो घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो किराए में शख्स रहता है उस शख्स से कभी भी ये सवाल ना करें कि अपने घर में कब जा रहे हो, हम आएंगे आपके पास जब आप अपने घर में जाएंगे। आपका अपना घर हो तो हमें बुलाओ ना, आपका अपना घर ही नहीं है तो आप पराए घर में हमें क्यों दावत भी देते हैं। आपके पास क्या आना, आपके पास तो घर ही नहीं है, हम आपके पास आ भी गए तो हमें बिठाओगे कहाँ। दोस्तों, ऐसे जुमले कभी भी ना बोलें। तो ये वो 5 सवाल हैं जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी शख्स से ये सवाल न पूछें, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें। उसके लिए अगर आप मुखलस हैं तो उसके लिए दुआ करें कि या परवरदिगार अगर इसका ये मसला है तो उसको आसान फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।